کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہمارے دو جواب ہو سکتے ہیں، ایک گرم گرم جواب، ایک ٹھنڈا ٹھار جواب۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک انسان ہے، ہم سب کے اندر ایک انسان ہے، اور ہم سب کے اندر ایک بن مانس بھی ہے۔ کبھی محسوس کیا ہے؟ ہم سب کے اندر ایک بن مانس بھی ہے، بن مانس، مونکی اگر سمجھنا چاہے تو ہے نا، کوئی اندر ہے سم تھنگ، کوئی ایسا جو کہ ہم سے پہلے جواب دے دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کبھی آپ کو لگا کہ آپ کی بیٹی نے کوئی بات کی تو ابھی آپ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، آپ نے سوچا بھی نہیں، اور آپ کے اندر کوئی اور تھا جو اچھل کے جس نے جواب دے دیا؟ سر اچھلنے والا نہ بھی ہو، بکری بھی تو ہو سکتی ہے۔ نہیں، وہ زیادہ تر اس موقع پہ اچھلنے والا کوئی، کیونکہ وہ ایک جائل ہے، وہ 5 گنا زیادہ طاقتور ہے اور ایکٹیو ہے ہمارے اندر کا جو، اور اس سے پہلے کہ ہم جواب دیں وہ ایک دم سے جواب دے دیتا ہے۔ غور کریں گے تو سمجھ آئے گی، سب کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی جگہ مذاکرات کرنے جائیں اور اپنے ساتھ کوئی 1-2 لوگ لے جائیں، اور 3-4 لوگ آپ مل کے کسی جگہ مذاکرات یا بات چیت کرنے جاتے ہیں، کیا آپ کو کبھی تجربہ ہوا کہ جو آپ نے سوچا تھا بات چیت کرنے کا انداز، آپ کے ساتھ والوں نے خراب کر دیا؟ یعنی آپ گئے تھے بات بنانے اور ایک ساتھ کوئی آپ لے گئے تھے جن نے کام خراب کر دیتا۔ ایسا کوئی تجربہ آپ مجھے بتائیں گے جو آپ کو ہوا ہو کہ آپ جو ساتھ والا ہوتا ہے یہ ایک اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ بات کرنے کا ارادہ کر کے گئے تھے کہ آج میں نے اپنے بچے سے یا بچی سے یا خامد سے یا بیوی سے بات کرنی ہے، بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بات کروں گا، بہت اچھے والی بات کروں گا۔ تو اس کے بعد جب بات چیت شروع ہوئی تو اگلے بندے نے کوئی بات کی، اور پھر آپ نے کوئی بات کی، اور پھر اگلے بندے نے کوئی بات کی، اور اس کے بعد جو ہے ایسے لگا کہ بیچ کوئی اور آ گیا، مونسٹر، جس نے اپنی طرف سے اندر سے کوئی بات نکل آتی ہے، منہ سے نکل آتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور بہت ایکسپرٹ بھی کوئی ہو تو اس کے منہ سے بھی بات نکل آئے گی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وی آر بلٹ لائک دس، ہمیں بنایا ایسے گیا ہے کہ اپنے اندر کے اس بن مانس کے اوپر قابو پانے کے لیے ساری عمر چاہیے، اپنے اندر کے بن مانس پہ قابو پانے کے لیے ساری عمر چاہیے۔ آپ باقاعدہ کسی سٹرکچر میں ہیں، اگر آپ کسی سٹرکچر میں ہیں تو پھر آپ کے منہ سے آٹومیٹک صحیح بات نکلے گی۔ جیسے کئی چیزوں میں آپ آٹومیٹک صحیح کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کون سا گیئر لگانا ہے، ہنڈیا پکا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ ڈوئی چلانی ہے، کس ٹائم پہ نمک ڈالنا ہے اور کتنا ڈالنا ہے، یہ سارا آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی سٹرکچر میں ہو، سٹرکچر سمجھتے ہیں؟ سٹرکچر، کسی اگر آپ سٹرکچر میں ہو، کسی آئین کے ڈھانچے میں ہو، جی کوئی سیٹ آف رولز آپ کے ہوں، اگر آپ کے پکے سیٹ آف رولز ہوں تو پھر وہ بن مانس جو ہے اس کو تیزی سے آگے آنے کا موقع نہیں ملتا۔ ورنہ اگر آپ سٹرکچر میں نہیں ہیں، دیکھیں اگر آپ گھر سے دہی لینے گئے ہیں اور آپ کسی سٹرکچر میں نہیں ہیں اور کوئی بندہ رستے میں آپ کو مل جاتا ہے اور کوئی اوٹ پٹانگ بات کر دیتا ہے تو آپ اسے لڑائی کر کے دہی گرا کے گھر آ جاتے ہیں۔ تو لیکن اگر آپ سٹرکچر میں ہیں اور آپ نے ہاتھا پائی نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، آپ کے سٹرکچر میں ہاتھا پائی نہیں ہے، منہ ماری نہیں ہے، تو کوئی کچھ بھی کہے، کوئی تیش دلائے، کوئی غیرت دلائے، کہتے ہیں نا باہر نکل، وہ بچپن سے ہمیں اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے نا، پتہ نہیں آپ ایسے اسکولوں میں پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھتا ہوں کہ جو سٹرکچر ہے انسانوں کا، سٹرکچر آہستہ آہستہ ازل سے چلتے ہوئے بہتر ہو رہا ہے۔ آج آپ کو تقریباً سب کو پتہ ہوگا کئی چیزوں کا، جیسے کہ اگر ہم کسی پتھر کو اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آ کے گرتا ہے، تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں گرتا ہے؟ گریوٹی، ایوری باڈی نوز اٹ، ایوری باڈی نوز اٹ۔ ایک بڑی سیانے آدمی نے جس کا نام سب جانتے ہیں، ارسطوٹل، تو اس نے کہا کہ پتھر اس لیے واپس نیچے آتا ہے کہ وہ ماں سے دور نہیں جانا چاہتا،
تو انسان کوئی نہ کوئی بات بنا لیتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں, یہ بات صحیح یوں ہے. اور جب آپ آگے سے جواب دیتے ہیں اپنے بچے کو تو سوچ کے نہیں دیتے, وہ ٹپیکل آپ کو زبانی یاد ہے. اپنے بچے رات کو باہر سے آ رہا ہے 11-12 بجے 1 بجے تو آپ کو سارا سبق زبانی یاد ہے. کیا کہنا ہے اس کو؟ جو بات بھی ہونا اسکرپٹڈ ہونی چاہیے. اسکرپٹڈ سمجھتے؟ اسکرپٹڈ بات ہونی چاہیے کہ یہ بات کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی. یہ اس طرح نہیں بات شروع کر دینی چاہیے کہ ویکھی جائے گی پھر جو منہ چاہے گا بولیں گے. پہلی بات تو یہ سبق سمجھیں کہ اگر آپ سٹرکچر میں ہیں, مثال کے طور پر اگر آپ کے سٹرکچر میں ہے کہ گالی کسی کو دینی ہی نہیں ہے تو یہ اس کو ہم سٹرکچر کہتے ہیں کہ کسی بندے کا سٹرکچر یہ ہو کہ اس نے گالی نہیں دینی, اور اگر اس کے ایمان کا حصہ ہے, اس کی پیراڈائم کا حصہ ہے کہ گالی نہیں دینی, تو اس میں بہت آسانی ہے کیونکہ وہ کسی بھی موقع پہ گالی ایک آپشن کے طور پر اس کے سامنے نہیں آئے گی. تو ایک تو سٹرکچر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, اس کا کوئی سٹرکچر ہونا چاہیے. لیکن فرض کریں رات کو 2 بجے گھر بیٹا آتا ہے اور آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو پھر آپ کو کاغذ پہ پہلے لکھ لینا چاہیے کہ میں نے بات کیا کرنی ہے, اور بات جو کرنی ہے آپ نے 1 منٹ کرنی ہے. اب آپ کا تسلی نہیں ہونی 1 منٹ سے, 1 منٹ میں تو تسلی نہیں ہوتی. اگر آپ میک ڈونلڈ کا برگر کھائیں 1 منٹ میں تو کوئی تسلی نہیں ہوتی, ایسے لگتا ہے کوئی مزہ ہی نہیں آیا, داڑھی نہیں گلی ہوئی. 1 منٹ کرنی ہے بات, اس سے زیادہ نہیں کرنی. لیکن 1 منٹ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ کریں, آپ روز 4 دفعہ 1 منٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو آپ کا, چاہے خامد ہو, چاہے بیوی ہو. تو 1 منٹ بات کرنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تم رات 2 بجے آئے ہو اور مجھے اس سے بڑی تکلیف محسوس ہوئی ہے کہ تم گھر آنے کے ٹائم کو وائلیٹ کر رہے ہو, اور میں بہت اپسیٹ ہوں, میں جاگ رہا تھا اور میری نیند خراب ہوئی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ تم خیال کرتے ہوئے رات 9 بجے آؤ گے یا واٹ ایور ٹائم. تو اتنی بات کہہ کے تو آپ فارغ ہو جائیں گے, اور اس کو بھی پتہ ہے کہ اب آپ نے دوبارہ بات نہیں کرنی کیونکہ آپ کے گھر میں یہ روٹین بن گئی ہے کہ 1 منٹ بات کرنی ہے. تو جب آپ 1 منٹ بات کرتے ہیں تو سننے والا 1 منٹ سن لیتا ہے. لیکن اگر آپ پہلے ٹائم کو ہی نہیں فکس کرتے, بعض لوگ ٹائم کو نہیں فکس کرتے, اگر وہ شاپنگ کرنے جائیں لبرٹی مارکیٹ میں تو کوئی ٹائم تو ہونا چاہیے نا کہ اس شاپنگ پہ میں نے 1 گھنٹہ خرچ کرنا ہے, کوئی ہونا چاہیے نا. یا آپ کسی ریسٹورنٹ جاتے ہیں تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے کہ آپ ریسٹورنٹ جائیں گے تو آپ نے 1.5 گھنٹہ وہاں سپینڈ کرنا ہے, کوئی ٹائم فریم تو ہونا چاہیے. تو اگر آپ کوئی لمبے چوڑے مذاکرات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم فریم 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. اگر آپ 45 منٹس میں بات نہیں کر سکے, جو کہ ممکن نہیں ہے کرنا, تو آپ اگلی قسط میں کر لیجئے گا بات. ڈرامے کتنے مزیدار ہوتے ہیں اور ان کی 13 یا 20 یا 50 قسطیں ہوتی ہیں, اگر وہ ساری تیار کر کے آپ کو ایک ہی دن چلا دیں تو آپ وہ بھی نہیں لے سکتے. ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا کی فلم ہوتی ہے 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, 2.5 گھنٹے کی ہوتی ہے. ہالی ووڈ کی فلم 3 گھنٹے کی کوئی نہیں ہوتی, 1.5 آور, 1.25 گھنٹہ. تو کام کی بات آج کل تو بہت ہی فرق پڑ گیا ہے. وہ ایک کتاب ہے میری ڈائبٹیز کے سٹرکچر پہ, تو کسی کو دیا کہ اس کو آپ ایک فلم یا ڈاکومنٹری کی شکل میں بنا دیں, اور اس کو 150 صفحے کی کتاب ہے تو اس کو چھوٹا کیجئے گا. تو اس نے کوئی 1.5 گھنٹے کی فلم کے لیے اسکرپٹ لکھ دیا. میں نے کہا نہیں, یہ نہیں قبول. جیسے وہ رضیہ بٹ کے ناولوں پہ فلمیں نہیں بنتی تھی, نائلہ اور پتہ نہیں شبانہ اور اس طرح کی فلمیں, تو وہ ہوتا تھا پورے ناول پہ محیط فلم 3 گھنٹے دی. اس میں ہر چیز کے بارے میں وہ بتاتے تھے کہ کیسے ہمارا معاشرہ آگے بڑھتا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں قابل قبول, یہ آپ مجھے صرف 8 منٹ کی بنا کے دکھائے. تو انہوں نے کہا جی 8 منٹ دی تے بن ہی نہیں سکتی ہے, تے 150 صفحے کی کتاب ہے. تو میں نے کہا پھر کتاب ہی ٹھیک ہے, پھر لوگ کتاب ہی پڑھتے رہیں گے, 1.5 گھنٹے دی فلم کسی نہیں ویکھنی ڈائبٹیز دے موضوع تے. کوئی ایڈا کوئی انٹرسٹنگ موضوع نہیں.
پھر مجھے یاد آیا کہ کیسے لوگ اس طرح کے کام کر لیتے ہیں. ایک زمانہ تھا ہم ایک پروگرام کیا کرتے تھے اسی طرح سٹیج پہ 7 والی بلڈنگ میں, اور اس میں ہم لوگوں کا فیئر ختم کیا کرتے تھے. یعنی لوگوں کو جو مختلف فیئرز ہوتے ہیں, اس زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کے فیملی والے بہت فیئرز محسوس کرتے ہیں, ہر وقت فیئرز میں رہتے ہیں. پتہ ہمیں ایسے چلا کہ اس زمانے میں ہمیں کراچی سے بہت پیشنٹ آتے تھے کیونکہ کراچی میں ولنگ ویز نہیں تھا. تو جو لوگ کراچی سے آتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ فلائٹ پہ سارا رستہ وہ ڈرتے آتے ہیں کہ پتہ نہیں بہاولپور ڈگاں گے کہ ملتان ڈگاں گے کہ کتنے ڈگاں گے. تو ہم نے پروگرام ایک شروع کیا جسے ہم کہتے ہیں فیئر فوبیا ایریڈیکیشن پروگرام, اور اس پروگرام میں اسی طرح لوگ بیٹھے ہوتے تھے پر 60 کے قریب لوگ ہوتے تھے, اور وہ جمعے کے جمعے ہوتا تھا جس پروگرام میں ہم لوگوں کو کاؤنسلنگ کرتے تھے, اور 6 ہفتے میں یعنی ہر ہفتے میں ایک دفعہ اور 6 ہفتے یعنی 6 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا, اور 6 گھنٹے کا پروگرام جو بھی اٹینڈ کرتا تھا اس کا فیئر ختم ہو جاتا تھا, چاہے ہوائی جہاز کا ہو, چاہے کاکروچ کا ہو, چاہے سانپ کا ہو, چاہے کسی چیز کا ہو. تو اس میں سانپ بھی ہوتے تھے, اور آپ یوں سمجھیں کہ آڈینس 2 حصوں میں ہوتے تھے, ایک پچھلے حصے میں ہوتے تھے اور بیچ میں شیشے ہوتے تھے, اور ایک اگلے حصے میں ہوتے تھے کہ جہاں شیشے نہیں ہوتے تھے, اور ایک سٹیج تھا کہ جو ویسے ہی تھا, اور سٹیج پہ ایک ٹیبل ہوتی تھی. اور یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سٹیج پہ ٹیبل ہوتی تھی, اور ٹیبل پہ بھی سانپ ہوتے تھے, اور سانپ نیچے بھی پھر رہے ہوتے تھے, سانپ ادھر بھی نیچے بھی پھر رہے ہوتے تھے. اور جو شیشے کے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے سانپوں سے وہ دور ہوتے تھے, باقی سب سانپوں کے ساتھ ہوتے تھے, اور جو نئے آتے تھے وہ پیچھے بیٹھتے تھے, اور جو نئے آتے تھے وہ پیچھے بیٹھتے تھے, اور ایک آدھ ہفتہ یا 2 ہفتے 3 ہفتے نیچے بیٹھ کے تو وہ آگے آ جاتے تھے. بعد میں ہم گن کے پورے کرتے تھے. وہ پیچھے بیٹھنے والوں کو جلدی خیال آتا تھا کہ آگے بیٹھنے والے بھی تو بیٹھے ہوئے نا, تو وہ پیچھے سے اٹھ کے نا کسی ٹائم پہ اچانک آگے آ جاتے تھے. ان کو کہا جاتا تھا کہ جب آپ آنا چاہیں تو وہ آگے آ جاتے تھے. اور جو بالکل آگے والے ہوتے تھے ان کے پاؤں میں سانپ پھیرے ہوتے تھے, وہ کئی دفعہ اٹھا بھی لیتے تھے. پھر وہ سٹیج پہ آ جاتے تھے, سٹیج پہ گلے میں ڈالنا, سانپ کو چھیڑ چھاڑ کرنا. کئی دفعہ تو سانپ جو ہے ان کو تھوڑا سا بیچارے بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی کیونکہ لوگ دبا دیتے تھے, پکڑتے تھے زور سے اپنی طرف سے, اور اس سے سانپ ذرا نرم چیز ہوتی ہے تو اس کو دبا دیتے تھے. اور اس میں ہمارے 1-2 سانپ جو ہے وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, شہید ہو گئے بیچارے. تو ایک ٹی وی کے اینکر تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں اس سارے پروگرام کی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بنائیں ضرور بنائیں. تو انہوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی. جب وہ ویڈیو بنا کے لائے تو کہتے ہیں جی یہ ہے ویڈیو. تو میں نے کہا کتنی دیر کی ہے؟ تو انہوں نے کہا 4.5 منٹ کی. میں نے کہا 4.5 منٹ کی, اتنے دن آپ ہمارے پاس آتے رہے ہیں تو ویڈیو آپ نے بنائی ہے 4.5 منٹ کی. کہتے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح. اور ویسے میرے پاس ساری ویڈیو ہے 6 گھنٹے کی, لیکن یہ 4.5 منٹ کی لبے لباب ہے. اور پھر انہوں نے دکھایا کہ 4.5 منٹ کے اندر ساری یہ جو بات میں نے ابھی 4.5 منٹ میں آپ کو سمجھا دیا, یہ ساری بات ویڈیو میں تھی کہ کس طرح لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. تو فاسٹ فارورڈ میں کیمرہ چلتا ہوا کہ پہلے ہال خالی ہے, پھر ایک بندہ آیا ہے, پھر دوسرا آ گیا, تیسرا, چوتھا, تیزی سے آ کے لوگ سیٹیں فل ہو رہی ہیں, پھر کوئی پیچھے جا کے بیٹھ رہے ہیں, کوئی پھر پیچھے سے آگے آ رہے ہیں, پھر کوئی یہ کر رہے ہیں, پھر کوئی سانپ پکڑ رہے ہیں, پھر گلے میں ڈال رہے ہیں, پھر ان کو چوم رہے ہیں سانپوں کو, اور ان کا خوف شوف دور. اور ایڈٹ کر کے اس کو 4.5 منٹ کی ویڈیو بنائی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے کہ جو پرہیز کرتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے, جو پرہیز نہیں کرتے ان کو کیا ہوتا ہے, یہ آپ کوئی 8-9 منٹ کی ایک ویڈیو بنا دیں. تو اب وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ شاید اس طرح آئیڈیا ان کو جو ملا تو وہ بنا سکیں. آپ میں سے کوئی کریٹو مائنڈ ہے کہ تیزی سے بات کو سمجھانے سے بات جلدی سمجھ آتی ہے؟ بعض اوقات جو ہم بات کرتے ہیں, جیسے سٹیج سے بات کرتے ہیں, تو ہم بات کرتے ہیں 100 لفظ پر منٹ. اگر ہم 10 لفظ پر منٹ بولیں تو کیا ہوگا؟
آپ تو جو ادھر ادھر ہو جائے گی, آپ گھر کے منصوبے سوچنا شروع کر دیں گے, آپ اور باتیں سوچیں گے. اور اگر ہم 150 منٹ پہ کریں گے تو آپ کو بڑی توجہ دینی پڑے گی اور آپ اسے تیزی کے ساتھ سمجھ سکو گے. تو 100 سے 1.5 منٹ, 100 سے 150 پر منٹ جو بات چیت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. تو جب آپ گھروں میں بات چیت کرتے ہیں تو 1 منٹ سے زیادہ نہیں, اگر آپ صرف 1 منٹ کے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں کہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں بولنا, تو آپ کے 80% مسائل حل ہو جائیں گے. 1 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرنی, یعنی آپ نے ان سے 1 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرنی. ایگریڈ؟ باقی بات اگلے دن کرنی ہے, اگلے دن. آپ سمجھ گئی یہ بات کہ 1 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرنی. جو آپ کہہ رہی نا میں 1 منٹ بھی بات نہیں کروں گی, وہ بھی منع ہے. بات نہ کرنا منع ہے. گھر میں جب آپ کسی کے ساتھ بات چیت بند کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹارچر پیدا ہوتا ہے, بہت ٹارچر پیدا ہوتا ہے. جب آپ کسی سے آنکھ نہیں ملاتے, کسی سے بات نہیں کرتے گھر میں اور پنش کرتے ہیں, تو یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ میں پھر چپ کر گیا. اور یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ بات کری جانا. تو جب کوئی بندہ آپ کی 1 منٹ بات سنتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں غلطی پہ تھا. جب آپ 5 منٹ بات کرتے ہیں کہتے ہیں ایڈی بھی غلطی کوئی نہیں سی. جب آپ 25 منٹ بات کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں پھر جس طرح ہم تسی یہ لیکچر شروع کیتا ہے نا, میں ٹھیک ہی کرنا تھاڈے نال. انسان بڑی جلدی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے. تو آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو ٹھنڈا رہنا ہے, ٹھنڈا, اس کے لیے سٹرکچر ضروری ہے کہ آپ کا کوئی سٹرکچر ہو, لکھا ہوا قاعدہ قانون ہو. میکڈونلڈ میں اگر آپ جائیں یا ہارڈیز میں اگر آپ جائیں تو ہر چیز کا وہ ٹائمر ہوتا ہے, ٹائمر. کبھی کسی کا تجربہ ہے کہ وہ ٹائم دیکھ دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے روز کا کام ہے, وعلیکم السلام, لیکن وہ ٹائم دیکھ کے کرتے ہیں کہ اگر چپس ہے تو ان کو اتنا ٹائم لگنا ہے اور 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں. تو سٹرکچر اس کو کہتے ہیں کہ یہ لال بتی ہے, اس پہ رکنا ہے. تو سٹرکچر کو سمجھیں کہ سٹرکچر میں ہونا, اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پورے امریکہ میں, پروگرام میں ہونا. پروگرام میں ہونا. مثال کے طور پر امریکہ میں جب کوئی والدین اپنے بچے کے ساتھ لمبی گفتگو شروع کرتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ آپ پروگرام سے باہر جا رہے ہیں, پروگرام سے باہر جا رہے ہیں. اور پروگرام میں ہونے کا مطلب ہے کہ ایک ڈھانچہ ہے, ایک سٹرکچر ہے, اس کے اندر ہونا. اور اگر آپ سٹرکچر میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کو بہت مشکلات ہوتی ہیں. آپ غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو گلٹی فیل ہوتا ہے, پھر آپ کا دل دکھتا ہے, پھر آپ اپنے بچے کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے ہیں کہ میں ایدی بےزتی کیتی ہے, پتہ نہیں کو بہتی کر دیتی ہے, میں پتہ نہیں, اچھا سوچ پتہ نہیں دل تے نہ کدھرے لا لے, میرا بچہ بڑا حساس ہے, دل دا بڑا کمزور ہے, انہیں جا کے 1 سگریٹ ایکسٹرا لانا ہے تہاڈی وجہ نال. تہاڈا جنہ بھی غصہ تے جھڑکا نے نا 1 سگریٹ دی مارنے. یہ یاد رکھیے کہ پہلے تو ہے کہ پرووکنگ نہ کریں, بےزتی نہ کریں, لیکن اگر آپ کبھی کر لیں تو پھر جا کے انیبلنگ نہ کریں. پھر آپ اپنے دل میں تہیہ کر لیں کہ آئندہ میں پرووکنگ نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ اب آپ جا کے تو اپنے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے انیبلنگ کر دیں, ایلے پھڑ مار, ایلے پھڑ پیسے, یہی مانگنا سے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں, ان چیزوں سے کام خراب ہوتا ہے, ان چیزوں سے بات بڑھتی ہے. اور پیشنٹ نے دیکھا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ جب وہ آپ اس کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر مہربانی ضرور فرماتے ہیں. دماغ سوچتا ہے کہ اے طریقہ چنگا ہے, اے جڑا بےزتی والا طریقہ ہے نا, اے دے نال کام فٹافٹ ہو جاتا ہے, اس طرح فٹافٹ. ایک لڑکا ہمیں کہہ رہا تھا, ہمارا پیشنٹ, مس شمائلہ بتا رہی تھی کہ ان کو کہا تھا اس نے کہ تسی اپنا وقت ضائع کر رہے ہو میرے پیو تے, میرا پیو میرے ہاتھ وچ ہے انج کہ میں جب چاہوں پہلے میں بےزتی کراؤں. یہ ترکیب نمبر 1 یہ ہے کہ پہلے بےزتی کراؤں, پھر بکری جیسا منہ بنا کے بیٹھ جاؤں, پھر قمیض اتار کے خالی بنیان پہن کے سامنے پھروں, پھر میری پسلیاں نظر آئیں, اور اس کے بعد ماں باپ کا دل تڑپے گا
جب ماں باپ کا دل تڑپے گا تو اس کے بعد وہ آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ گلے لگ کے پیار کر کے ایلے پھڑ پیسے اچھا شام نو چھیتی آ جائیں 2 بجے تک آ جائیں ضرور. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ بےزتی کر کے پھر نہیں دینے چاہیے. پہلے تو بےزتی کیونکہ فطری طور پر میں بنانا پاپا ہوں, لیکن سیکھے ہوئے ہونے کے ناطے میں اس کے خلاف چلتا ہوں. وہ جو میرے اندر کی چیز ہے اس کے میں خلاف چلتا ہوں. اور جب آپ کے اندر کچھ اور ہو, مٹیریل آپ کا کوئی اور ہو اور کر کچھ آپ اور رہے ہو تو کیا ہوگا؟ بہت مشکل پیش آتی ہے, کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں کرنا, لیکن آپ کا اندر جو ہے وہ ویسے ہی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ فطرتاً ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نائس پیپل. نائس پیپل آر ناٹ نائس پیپل. آپ کو مطلب سمجھ آیا؟ نائس پیپل آر ناٹ نائس پیپل. کیونکہ نائس پیپل کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو کہتے ہیں پیپل پلیزر. پیپل پلیزر, لوگوں کو خوش کرنے والے. نائس پیپل آر ناٹ نائس پیپل. میں کل گھر جا رہا تھا واپس اپنے ڈرائیور کے ساتھ, تو کینٹ میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ پانی والی ایک ٹینکی ہے, اس سے علاقے کو پانی سپلائی ہوتا ہے. اس کے قریب ایک بندہ سائیکل پہ آئس کریم والا اس نے ڈبہ سا رکھا ہوا ہے, ایک اورنج کلر کی, اس کے اندر کوئی کلفیاں ہوتی ہیں جیسے برف والی اورنج کلفی ہوتی ہے, ایسی اس کے اندر کلفیاں ہوتی ہیں. اور وہ بندہ جو ہے وہاں ہمیشہ اس چوک میں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਵੇਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ. ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮੇਰਾ ڈرائیور بھی پورا ریسرچر ہے. کہتا ہے کہ جی یہ آئس کریم کا بہانہ ہے, یہ اس نے اس میں آئس کریم رکھی ہوئی ہے, پر اصل پیشہ اس کا آئس کریم بیچنا نہیں ہے. اصل پیشہ اس کا یہ ہے کہ یہ آتے جاتوں کو سلام کرتا ہے. آتے جاتوں کو بس جھک جھک کے سلام کرتا ہے, اور لوگ اس کو کھانا بھی دے دیتے ہیں, لوگ اس کو کپڑے بھی دے دیتے ہیں, لوگ اس کو پیسے بھی دے دیتے ہیں, پر آئس کریم کوئی نہیں خریدتا اس سے. اسی طرح میں اسلام آباد سے جب مری جاتا ہوں تو سردیوں کے دنوں میں ایک دفعہ میں گاڑی پہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اسلام آباد سے آدھی رات کو مری جا رہا تھا, اور وہاں ایک علاقہ ہے ٹریٹ آپ نے دیکھا, مری اور اسلام آباد کے درمیان. تو ٹریٹ پہ وہ پولیس والوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا, تو انہوں نے روکا انہوں نے, تو شیشہ نیچے کیا, تو میں نے نام بتایا اور اپنا کلینک کا نام بتایا. تو اس نے کہا کہ کوئی چائے شائے پئیں گے, سردی بہت ہے. میں نے کہا کہ نہیں, چائے نہیں پیتا میں. نہیں, پرانی بات ہے. میں کہا نہیں, چائے نہیں پینی. تو کہتے ہیں سردی بہت ہے, پی لو. 2-3 دفعہ اس نے کہا. میں کہا جی بہت مہربانی, پولیس بڑی مہربان ہو گئی ہے, تو ایڈی چاہ پہ پوچھ دے. تو چل پڑے آگے. تو میں نے وہ ڈرائیور سے پوچھا, میں کہ یہ چائے کیوں اتنی پوچھ رہا تھا؟ کہتے ہیں سر جی پوچھ نہیں سی رہا, کہ ایسی پیسے دیو اسی پینی ہے. پیشنٹ کہتے ہیں جب بھی ان کے گھر والے ان کو ملتے ہیں کہ گیو اس اے چانس, گیو می اے چانس. اور کوئی بندہ بھی جو گڑبڑ کرتا ہے, آپ کی زندگی میں کوئی بندہ ہے جو گڑبڑ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ گیو می اے چانس, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو میں کہتا ہوں کہ ڈونٹ گیو ہم اے چانس. مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایک چانس دے, اور ہم آپ کو کہتے ہیں ڈونٹ گیو ہم اے چانس, پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, غصہ کر لیا آپ نے, یا کوئی غلطی کر لی ہے, آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اور آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ گیو یور سیلف اے چانس, کہ اگر ایک دفعہ غصہ کیا ہے تو اپنے آپ کو چانس دو کہ دوبارہ غصہ نہ کرو. لیکن جب آپ کو وہ بندہ جو آپ کی زندگی میں ہے, خامد یا بیوی یا بچہ کوئی بھی, وہ کہتا ہے کہ گیو می اے چانس, ڈونٹ گیو ہم اے چانس, تو جب وہ چانس مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیوں چانس نہیں دینا. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیوں جی, یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں میں دوبارہ وہ حرکت نہیں کروں گا کہ جو آپ کو بری لگتی ہے. لیکن ان فیکٹ اگر وہ یہ کہتا, کوئی بندہ جو کہتا ہے کہ دیکھیے میری صحت خراب ہے, گیو می اے چانس, میں اب روزانہ واک کیا کروں گا اور صاف ستھرا کھانا کھایا کروں گا اور وٹامن کھایا کروں گا,
تو 6 مہینے میں ایسا کروں گا, تو یہ بات تو ٹھیک ہو گئی نا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں رکھنا, یعنی اندر خانے میں نے وہی کرتے رہنے جو پر میری صحت ٹھیک ہو جائے گی, تو آپ مان لیں گے؟ اگر کوئی بندہ سٹرکچر میں آئے بغیر کہتے جی میں نے کالج نہ بھیجو, ویسے میں تعلیم بڑی حاصل کر لوں گا, ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے اسکول نہ بھیجے, جیسے میں بچپن میں کہتا تھا کہ مجھے اسکول نہ بھیجے, مجھے اسکول اچھا نہیں لگتا, اور والدین کہتے تھے بڑا ہو کے کی کریں گا تو, کی کریں گا, تو میں کہتا ہوتا تھا کہ دودھ دہی دی دکان کھولاں گا. آنیسٹلی ایسے ہی بالکل. میں کہتا ایڈا کیڑا مشکل ہے, دودھ دہی دی دکان کھولنے لی اسکول کالج یونیورسٹی بھی نہیں جانا پہنتا. تو وہ کہتے نہیں اس طرح نہیں, بات نہیں بنے گی, تمہیں پڑھنا ہی پڑے گا. تو میں کہتا تھا اگر میں منہ سے ہی نہیں بولوں گا تو پھر مجھے کیسے پڑھائیں گے؟ تو وہ کہتے تھے تیریاں ہڈیاں بھی بولن گیاں, تیرا منہ کیوں نہیں بولے گا, یہ ہڈیاں بھی بولن گیاں, تو دیکھ تیرے نال ہوندا کی ہے. ٹھیک, اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا طریقہ, یہی تھی بیسٹ کاؤنسلنگ. لیکن اب زمانہ بڑا بدل گیا ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ جب آپ اپنے آپ کو کوئی چانس دیں تو ول پاور کا چانس نہ دیں, اور جب آپ کسی کو کوئی چانس دیں تو ول پاور کا چانس نہ دیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ چانس شوڈ ناٹ بی بیسڈ آن ول پاور. چانس آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. آپ کے پرانے یار دوست اگر وہی رہیں گے آپ کی زندگی میں تو پھر بات نہیں بنے گی, چاہے آپ کو سکل بھی آتی ہو. ول اور سکل, اور پھر آپ کا ہیومن کیپٹل, انسانوں کا جتھا جس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے, وہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا تجربہ بتاتا ہوں. چند دن سے ایک میرا مساجر ہے جو پہلے میں خود ہی ایکسرسائز کرتا تھا تو وہ آتا تھا میری ہیلپ کرنے, تو اب چند دن سے, کوئی 20 دن سے ایک فزیو تھراپسٹ بھی آ رہا ہے. فزیو تھراپسٹ کا کام ہے کہ وہ اسٹریچنگ ایکسرسائزز کراتے ہیں, آپ کی ہڈیوں کو توڑنا مروڑنا, گوڈے گٹے کٹ دینا, مطلب کچھ نہ کچھ آپ کو تکلیف دینا, یا اس طرح کے وہ کافی مشکل کام کرتا ہے فزیو تھراپسٹ. اور فزیو تھراپسٹ فزیو تھراپی کر رہا ہوتا ہے اور بازو کو ایسے موڑ کے کہتا ہے اتھوں تک جانا ہے, میں کہتا پہلے کتھوں تک جانا سی, میں اتھوں تک کہتا پھر کھچ کے اتھوں تک لے جاتا. تو اس میں کافی تکلیف ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد دوسرا آ کے تو وہ دباتا ہے. اچھا, دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں, فزیو تھراپسٹ اور مساجر اپنا اپنا کام کرتے ہیں. بیچ میں وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کا کام کرنے لگتے ہیں. یعنی جس نے اسٹریچنگ کرانی ہے وہ دبانا شروع ہو جاتا ہے, اور جس نے دبانا تھا وہ اسٹریچنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے. میں کہنا وہ اپنا اپنا کام کرو تو سی, کہنا اوہو سر جی میں اے دلو ویکھ کے شروع ہو گیا. آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی کیا ہوتا ہے؟ ہاں, وہ خربوزے کو تو بندہ بندے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. لہٰذا اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر کسی غلط بندے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, پریشان ہونے کی بات ہے. اگر آپ کا خامد یا آپ کا بچہ یا کوئی بھی غلط کمپنی میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور کہتا نہیں میں تے صرف ویکھنا وا, کیونکہ جدو جوئے والے تے چھاپا پیندا ہے نا تے پھڑے جاندے نے جڑے ویکھ رہے ہوندے نے. جوا کھیڈن والا کدی نہیں پھڑیا جاتا. خالی ول پہ بھروسہ نہیں کرنا, سکل ایڈ کرے. سکل کی بجائے اپنے ساتھ جتھا, انسانوں کا جو جتھا ہے وہ صحیح بنائیں, ورنہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ کب آپ غلط پٹری پہ چڑھ گئے, یہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. اور چوتھی چیز ہے کہ آپ کا کوئی مینٹور ہونا چاہیے, یعنی کوئی بندہ جو انگلی پکڑ کے استاد ہونا چاہیے, جس کو پتہ ہو کہ منزل کیا ہے, کہاں جانا ہے, اور جس کو آپ ایکسیس کر سکیں. اس کو سپانسر بھی کہتے ہیں پروگرام کی زبان میں. جی آپ سمجھے کہ چوتھا یہ ہے کہ مینٹور ہو جس کا ٹور ہو. اور پانچویں چیز ہے کہ سزا اور جزا. پانچویں چیز ہے سزا اور جزا, کہ آپ کوئی سزا جزا کا نظام بنائیں. ہم بلیو کرتے ہیں کہ سزا نہیں, جزا, اور جزا کو روکنا. بس سزا اور جزا دو مختلف چیزیں ہیں, لیکن جزا اور جزا کو ہولڈ کر لینا یہ بڑی سخت سزا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بڑی سخت سزا ہے کہ آپ نے جزا کو روک لیا. جزا کو یعنی جو آپ ریوارڈ کر رہے تھے اس کو روک دیا کہ میں نے اس کو روک دیا ہے. تو یہ سزا اور جزا میں سے ہم جزا کو چنتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جزا جو ہے اس کو روک لیا.
اور جزا کو روک لیا اور بتا دیا کہ یہ میں نے وقتی طور پر جزا روکی ہے، جب آپ یہ معاملہ ٹھیک کریں گے تو پھر آپ کی یہ پاکٹ بنی، یہ پھر آپ کا سمارٹ فون، یہ کیا کرتے ہیں ہم، یہ جو سٹینڈز ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی کوئی بات کہ آگے نہ سمجھ، ہم کہتے ہیں کہ جی موبائل پھاڑ لو، آپ نے ایک ریوارڈ ہے، ایک جزا ہے جو کہ آپ نے روک دی، جزا آپ نے روک دی اور آپ نے بتا دیا کہ اے اگے چل کے دیکھیں گے کہ پھر اسی یہ ٹیلی فون تینوں دینا ہے کہ نہیں دینا. تو والدین کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے دن اچانک بچے کو کہتے ہیں بیٹا اگر تینوں مرسیڈیز لے دیا 7 سیریز تے پھر تو نشہ تے چھڑ دیں گا، آپ ہی ساری سٹیٹمنٹ آپ ہی کہ اگر میں تمہیں وائجاز لے دوں تو پھر تم وائجاز تو نہیں بنو گے. ٹھیک، کبھی ایسا کر کے دیکھا آپ نے کہ مطلب اگر میں تمہیں گاڑی لے دوں، یہ فلاں چیز لے دوں، فلاں چیز لے دوں، نہیں کیا کسی نے؟ یہ تو بڑا کامن ہے، یہ جو گاڑی شاڑی لے کے دینا اور اس وعدے پہ لے کے دینا. یا کئی دفعہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں علیحدہ فلیٹ نہ لے دوں، تم وہاں سکون سے رہا کرو، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے علیحدہ فلیٹ لے دیں، اس کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں پھر نشہ بھی چھوڑ دوں گا دوستوں کے ساتھ مل کے. تو دیکھ میٹرک چ نمبر لے لے پھر دیکھ کی ہوندا ہے، ڈھیر سارے نمبر لے تو میٹرک دے چ پھر دیکھی کی ہوندا ہے. تو بچہ جو ہے اوکھا سوکھا ہو کے تو 90% نمبر لے لیتا ہے میٹرک میں، پھر بھلا کی ہوندا ہے، پھر ایف ایس سی دے چ پا دیندے نے انہوں. ایف ایس سی میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے نوی دنیا ہے دے چ کی، پھر بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر والدین دے سامنے جا کے روندا ہے. تو والدین کہتے ہیں پتر تو ایک باری ایف ایس سی کر لینا، ایف ایس سی چ تو نمبر لے لینا 90% تے پھر دیکھی کی ہوندا ہے، پھر دیکھ کی ہوندا ہے. وہ پھر ایف ایس سی میں نمبر لے لیتا ہے تو 90%. اس کے بعد وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے تو ایک انیٹمی کی کتاب ہوتی ہے جو 13 کلو کی ہے، اب 13 کلو کی کتاب، کئی بندے وہ تھلے آ کے مر جان ویسے ہی. 13 اتنی بھاری کتاب ہے نا، کتنی جی اب، ہاں ہمارے زمانے میں وہ 4 کلو کی تھی، تو اب وہ بہت بھاری برکم کتاب. تو بچہ کہتا ہے اچھا اے ہونا سی جڑا اے ہونا ہے میرے نال. تو کہتے ہیں پہلے ہی 2 سال ہوندے نے، اس تو بعد عادت پہ جاندی ہے. تو بندہ 2 سال میں وہ پری میڈیکل کر لیتا ہے، پری کلینکل کر لیتا ہے، پھر آگے 5 سبجیکٹ آ جاتے ہیں، پھر آگے 4 سبجیکٹ اور آ جاتے ہیں، کل ملا کے 14 سبجیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بندہ ایم بی بی ایس کر لیتا ہے. تو پھر کہتا ہے ہویا تو کچھ نہیں، کوئی دھماکہ نہیں ہویا. پھر اس کو ایک ہاؤس جاب ملتا ہے، آنریری ہاؤس جاب. آنریری ہاؤس جاب سمجھتے کیا ہوتا ہے جی؟ آنریری ہاؤس جاب میں بس عزت ہوتی ہے، نرسیں عزت کرتی ہیں ڈاکٹروں کی بغیر تنخواہ کے، جی وداؤٹ پے کام کرتے ہیں. تو انہوں کہتے ہیں آنریری ہاؤس جاب، اعتماد کا ووٹ حاصل مل گیا، اعتماد کا ووٹ ملتا ہے نا اس کی طرح. تو اس کے بعد ملے دار کہنے لگ پہندے نے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب، رشتہ دار کہنے لگ پہندے نے ڈاکٹر صاحب ذرا مالش تے کرنا ہے تھے تھوڑی جی. مطلب کچھ نہ کچھ آخر رشتہ داروں کا بھی تو حق ہوتا ہے نا. صحیح بات ہونی چاہیے، صحیح بات ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہے اس کا 5واں نمبر ہے، ول، اسکل، سوشل کیپٹل اور مینٹور، اور 5واں جزا اور سزا یا جزا کو روکنا جسے ہم کہتے ہیں. اور چھٹا ہے کہ نان لیونگ چیزوں سے فائدہ اٹھانا. نان لیونگ چیزوں سے، نان لیونگ چیزوں میں یہ اسمارٹ فون ہے آپ کا، اس میں ایپلیکیشنز ہیں، جیسے واٹس ایپ ایک ایپلیکیشن ہے، تو ایسے نشے سے بچاؤ کی ایک ایپلیکیشن ہے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ نشے سے بچاؤ کی ایپلیکیشنز ہوتی ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہیبٹ بنانے میں اور نشے سے دوری کے لیے وہ ایپلیکیشنز فری واٹس ایپ کی طرح ایپلیکیشنز ہوتی ہیں جہاں آپ لوگوں سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، مشورے بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری ہدایتیں لے سکتے ہیں. تو کتابیں ہوتی ہیں نان لیونگ چیزیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نان لیونگ چیزیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نان لیونگ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جیسے ریس کورس پارک، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ نان لیونگ چیز ہے لیکن آپ کو زندہ رہنے کا موقع دیتی ہے. آپ کی وجہ سے یہ
جو نان لیونگ چیز ہے اس میں بھی زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، جیسے آج کل جشن بہاراں ہیں تو لوگ جا رہے ہیں. یہ 6 پوائنٹ ہے بیسیکلی جن کی مدد سے آپ نشہ چھوڑتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی وائٹل بیہیویئر ہوتے ہیں جو آپ نے چننا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے جس سے میرا فائدہ ہوگا. وائٹل بیہیویئر کچھ ہوتے ہیں آرڈینری بیہیویئر، کچھ ہوتے ہیں خاص رویے. بس اسمائل کرنا آرڈینری بیہیویئر ہے کہ وائٹل بیہیویئر ہے؟ وائٹل بیہیویئر ہے. بہت مشکل ہے، اسمائل مہنگی ہو گئی آج کل. وائٹل جو بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو پہچاننا، اور وائٹل بیہیویئرز بہت چھوٹے چھوٹے بیہیویئرز ہوتے ہیں. 20 سیکنڈ تک صابن سے ہاتھ دھونا کیا ہے؟ وائٹل بیہیویئر ہے. ماسک لینا کراؤڈ میں کیا ہے؟ ٹھیک. ہاتھ نہ ملانا کیا ہے؟ اب یہ ہاتھ نہ ملانا وائٹل بیہیویئر ہے. اور ورزش کرنا، واک کرنا وائٹل بیہیویئر ہے، اس سے آپ کی زندگی بدلے گی. نیند پوری کرنا ایک وائٹل بیہیویئر ہے. وائٹل بیہیویئر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ بہت سستے ہوتے ہیں. نہیں، مینٹور سے مراد یہ ہے کہ جو آپ جیسا کوئی بندہ ہو جو کہ وہ کام کرنا جانتا ہو جو کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں. فرض کریں کہ ہدایات ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے پاس، تو وہ بھی مینٹور بھی تو ہے کہ ہدایتیں دیتا ہے ہمیں، اگر ہم مانیں تو ہدایتیں دیتا ہے. اور جو وائٹل بیہیویئرز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بیہیویئرز ہوتے ہیں، جیسے انیبلنگ نہ کرنا ایک وائٹل بیہیویئر ہے، پرووکنگ نہ کرنا ایک وائٹل بیہیویئر ہے. لیکن انہی کو الٹا کے اگر ہم پازیٹیو بنا کے دیکھیں تو اپنے بچے کی رسپیکٹ دل میں پیدا کر لینا ایک وائٹل بیہیویئر ہے. دل میں، منہ پہ نہیں، زبان سے نہیں، مینرزم سے نہیں، لیکن دل میں. مجھے بتائیے مشکل کون سا کام ہے بھلا؟ دل میں. دل میں گلے لگانا تو کوئی مشکل نہیں. منہ چوم لینا بچے دا، خاص طور پر ستے پہ بچے دا منہ نہیں چومے دا. بات دل کی ہے کہ آپ کے دل میں رسپیکٹ ہو، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوگا ایک ایسے بچے کی رسپیکٹ دل میں رکھنا جس نے آپ کو کھپایا ہو. اور اسی لیے ہم بحالی میں اس چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں. دل میں جو عزت ہے اگر آپ بنا لیں گے تو بےزتی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ بےزتی نہ کیا کریں، پرووکنگ نہ کیا کریں، تو اس کا ورژن یہ ہے کہ دل میں عزت بنا لیں، پرائیویٹلی خفیہ طور پر، زبان سے نہ بولیں، بے شک منہ نہ چومیں، بے شک گلے نہ لگائیں. لگا لیں تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن باڈی لینگویج سے پتہ چل جائے گا. ایک دوسرے کی باڈی لینگویج سے سارا پتہ چلتا ہے. لہٰذا آپ سمجھ لیں کہ ایک وائٹل بیہیویئر ہے جو کہ بڑا مشکل بیہیویئر ہے، بہت مشکل بیہیویئر ہے، کہ اپنے دل میں ایک ایسے بندے کے لیے عزت کو ریسٹور کرنا کہ جس نے آپ کو بڑا کھپایا ہوا ہے. وائٹل بیہیویئر بڑا سمپل ہے کہ جس میں آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے دل میں نہایت خاموشی سے پرائیویٹلی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیمار ہے، میں نے اپنی عزت، اس کی جو عزت ہے اپنے دل میں اس کو برقرار رکھنا ہے، میں نے عزت نہیں خراب ہونے دینی. وائٹل بیہیویئر میں پیراڈائم صرف آتی ہیں، پیراڈائمز، کہ کوئی بیہیویئر آپ کس نیت سے کر رہے ہیں، اور وہ طے شدہ ریسرچ سے ثابت شدہ وائٹل بیہیویئر ہونا چاہیے. جیسے ایک گاؤں میں لوگوں کو پیٹ میں کیڑوں کی شکایت تھی، دوسرے گاؤں میں ویسا ہی گاؤں تھا قریب کا کوئی، اس میں پیٹ کے کیڑوں کی شکایت نہیں تھی. تو پتہ چلایا گیا کہ انہاں دے ٹھڈ وچ کیوں کیڑے نے تے ادھر کیوں نہیں. تو پتہ چلا کہ جو گاؤں میں پیٹ کے کیڑے نہیں ہیں، لوگوں کے پیٹ کے کیڑے، وہاں پانی کو چھان کے پیا جاتا ہے، اور تالاب میں کوئی بندہ گھس کے نہاتا نہیں ہے کہ اس کے پیٹ کے کیڑے پانی میں چلے جاتے ہیں اس طرح. اور جو ساتھ والا گاؤں تھا جو پیٹ کے کیڑے جہاں بہت زیادہ تھے، وہاں پانی کو چھان کے نہیں پیا جاتا تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد کوئی لوگ ہوتے ہیں، ان کے وائٹل بیہیویئر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں کچھ علاقے ہیں کہ جہاں لوگوں کے کچھ دیکھا دیکھی ایسے وائٹل بیہیویئر بن جاتے ہیں جس سے وہ خوشحالی کی منزلیں طے کرتے ہیں.
جیسے کئی لوگوں کا وائٹل بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے مائگریشن کر کے یورپ چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، اس سے ان کی خاندان کے کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اب اسے آپ ایگری کریں نہ کریں، وہ میں بھی ایگری نہیں کرتا کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے جا کے ہی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جب پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں سے بہت سی اچھی باتیں بھی سیکھتے ہیں، وہاں وہ سچ بولنا سیکھتے ہیں، اور وہ لائن میں کھڑا ہونا سیکھتے ہیں، جھگڑے کرنا باز آ جاتے ہیں. جتنے پاکستانی انڈین ہیں دبئی میں بڑے پیار سے رہتے ہیں. وہاں دنیا کے کسی ملک میں پاکستانی انڈین ملے لڑائی کرتے ہیں، دبئی میں بڑے پیار سے رہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں شرطے کو بلا لیں گے. وائٹل بیہیویئرز میں سے ایک تو یہ ہے جو آپ کو ابھی بتایا کہ دل میں اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں. آپ کہتے ہیں جی میں تے بڑا رونا ہے دے لئی تے میں تے بڑا تڑفنا ہے دے لئی تے میں تے جان دے سکنا تے میں تے یہ کر سکنا. وہ دی ضرورت نہیں، رونے تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. It doesn't work. It is not a vital behavior. رونا تڑپنا ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. لیکن دل میں ہمت والا کام، وزن والا کام یہ ہے کہ اس کی عزت کو اٹھا کے یہاں لے آئیں اپنے دل کے برابر. اور دوسرا وائٹل بیہیویئر ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بچہ آپ کا کیپیبل ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے کم از کم 795 دفعہ یہ کہا ہے کہ اے نہیں ٹھیک ہو سکتا، اے نے نہیں ٹھیک ہونا. یہ کہتے ہیں نا سب. اس بات کو ریورس کر دیں، آپ بولے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، بڑی کرنی والا بزرگ ہے، نے صحیح ہو جانا ایک دن. مجھے بتائیں کسی گھر میں یہ فکرہ بولا جاتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، بس کچھ دنوں دی گل ہے، بس سمجھ گیا ساری گل ٹھیک ہو جائے گی. پیشنٹس کا بہت سا ڈرا بیک یہ ہے کہ ان کے دل میں شک ہوتا ہے. وہ ان کے اپنے دل میں اتنا شک ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا، اور پھر جب آپ بھی کہتے ہیں کہ تو نہیں ٹھیک ہونا، اور پھر اس کے لیے ایسی ایسی مثالیں لائیں گے، ایسے ایسے محاورے ایجاد کریں گے. کوئی بنے بنائے محاورے بھی اویلیبل ہیں. یہ کیا کیا محاورے بولتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہیں نہیں ٹھیک ہونا. کی کیڑے محاورے کیڑے کیڑے بولتے ہیں. فیملی ممبرز کو کہتے ہیں کہ عزت کرنا سیکھ لیں، یہ وائٹل بیہیویئر ہے، اس سے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، عزت کرنا سیکھ لیں تو مطلب یہ نہیں گا کہ کوئی جی برگر منگا کے دیو تو کوئی ایلو پھڑو، ہر شے میں ایلو پھڑو. نہیں، مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، اور اس پہ پھر ٹینشن نہ لیں. جب ہم کسی کو نو کہتے ہیں یا کسی کی بات نہیں مانتے تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. مجھے بتائیں کبھی سڑک پہ کبھی کسی فقیر نے آپ سے کچھ مانگا ہو تو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب وہ آپ کے ساتھ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اشارے کنائے کچھ، تو آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک فقیر کو نو کہتے ہوئے ٹینشن ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو نو کہتے ہوئے ٹینشن کیسے نہیں ہوگی؟ بہت ٹینشن ہوتی ہے. اور یہ میں کمپیریزن اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک فقیر جس سے ہم نے کبھی ملنا نہیں ہے، جس سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، جب وہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں دینا تمہیں، اور اس کے بعد ہماری خواہش ہوتی ہے کہ نکلو ایتھوں فٹافٹ، لال بتی گرین ہوتے ہوئے لگتا ہے صدیوں گزر گئی ہیں. اور نو کہنا اتنا مشکل کام ہے. لیکن یہ دونوں ہی وائٹل بیہیویئر ہیں. ایک کہ اپنے بچے کو اپنے دل میں عزت کے مقام پہ بٹھا دیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں یہ حسن ظن رکھیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ جس بندے کو پہلے ہی اپنے آپ پہ شک ہو، اگر آپ اسے کہیں گے کہ تم نے ٹھیک نہیں ہونا تو سمجھے دکان بند. تو وائٹل بیہیویئر آپ سمجھ گئے، ول سکل سمجھ گئے، ول سکل اور سوشل کیپٹل، چنگے لوکاں چٹھنا بیٹھنا، ایک مینٹور، اور جزا سزا کا نظام 5ویں نمبر پہ رکھ لیں. 6 نمبر پہ ہے کہ جو نان لیونگ چیز سے فائدہ اٹھانا ہے اپنے. نان لیونگ چیز جیسے ایک ڈمبل ہے تو آپ ڈمبل کر رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ نان لیونگ چیز ہے. ہاں، اور اگر آپ کھانا ٹھیک کھا رہے ہیں تو یہ نان لیونگ چیز ہے اور آپ کے فائدے کی چیز ہے. اگر آپ دوائی کھا رہے ہیں تو یہ نان لیونگ چیز ہے. نیلوریکس، یہ رسپرڈول، یہ لارجیکٹل، یہ سیرینیز، یہ پروتھائرڈین، ایپیوال، لیتھیم، یہ ساری کی ساری نان لیونگ چیز ہے. اور اس میں میجک ہے، اس میں جادو ہے. یہ ہے وہ جادو جو سر چڑھ کے بولتا ہے.